ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 57 سے 66 آیات تک۔ اس وقت جب الزباتھ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش سے متعلق ہے، جو کرسمس کے پیغام کو گہرائی اور تیاری کا رخ دیتا ہے۔ کرسمس صرف یسوع مسیح کے پیدائش کا جشن نہیں، بلکہ اس راستے کی تیاری کی یاد بھی ہے جو خدا نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا۔ الزباتھ کے ہاں یوحنا کی پیدائش ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو مقررہ وقت پر پورا کرتا ہے۔ جب وقت پورا ہوا، خدا کی رحمت ظاہر ہوئی اور خوشی نے غم کی جگہ لے لی۔ یوحنا کی پیدائش پر پورا خاندان اور پڑوسی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ جب خدا کام کرتا ہے تو اس کی خوشی کبھی اکیلے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دوسروں تک پھیل جاتی ہے۔ کرسمس ہمیں اسی اجتماعی خوشی کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسی خوشی جو خدا کی رحمت سے جنم لیتی ہے۔ لڑکے کا نام رکھے جانے کا واقعہ ہمیں فرما برداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔ الزباتھ اور زکریا نے معاشرتی روایت کے بجائے خدا کی بات مانی اور اس کا نام یوحنا رکھا۔ یہ اعلان خدا کی مرضی کے سامنے مکمل سرنڈر کرنے کی علامت ہے۔ کرسمس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی روایات، توقعات اور منصوبے خدا کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اس کا نام یوحنا ہے۔ یہ اعلان خدا کی مرضی کے سامنے مکمل طور پر تابع ہونے کی علامت ہے۔ کرسمس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی روایات، توقعات اور منصوبے خدا کی مرضی کے تابع کر دیں۔ ذکر کی زبان کا کھلنا اور اس کا خدا کی حمد کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ فرما برداری خاموشی کو بھی حمد میں بدل دیتی ہے۔ جہاں پہلے شک تھا، وہاں اب شکر گزاری ہے۔ کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع کی آمد ہمارے لبوں کو کھول دیتی ہے تاکہ ہم خدا کی بڑائی بیان کریں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب خدا کسی زندگی پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو وہ زندگی عام نہیں رہتی۔ یوحنا ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوا، راستہ تیار کرنے کے لیے۔ کرسمس کے موقع پر ہم بھی خود سے پوچھیں، کیا ہماری زندگیاں مسیح کے لیے راستہ تیار کر رہی ہیں؟ کیا ہماری باتیں، ہمارے فیصلے اور ہماری حمد اس کے آنے کی گواہی دے رہی ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ کرسمس کے ان ایام میں ہم اپنے دلوں کو تیار کریں اور دوسروں کے دلوں کی تیاری کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔